أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران خاندان کا نام ہے، اور اس سورہ میں چونکہ خاندان آل عمران کے 4 بزرگوں کا ذکر ہوا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، لہذا اس سورہ کا نام ہی آل عمران رکھا گیا ہے. جس طرح یہاں پہ آل سعود ہے یا آل فریان ہے، بڑا جو بزرگ ہے کسی خاندان کا، اسی کے نام پہ خاندان کا نام رکھا جاتا ہے اور وہ چلا آتا ہے آگے بھی. اسی طرح یہ عمران والد ہیں اور یا بزرگ ہیں خاندان کے، انہی کے نام پہ خاندان کا نام ہے آل عمران، اور اسی لفظ کو اللہ تعالی صحابہ کرام نے بعد میں سورہ کا نام دیا ہے. سورہ آل عمران کی فضیلت کے بارے میں سورہ بقرہ کے حوالے سے فضیلت پہلے آ چکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن سایہ بن کے آئیں گی، بادل کا سایہ، یا جس طرح پرندے ہوتے ہیں ان کا سایہ، اور پڑھنے والوں کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دونوں صورتیں جھگڑا کریں گی. آغاز الف لام میم سے ہوا ہے، جو حروف مقطعات میں سے ہے، جیسے کہ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے یہ. اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ آیت جو ہے پہلے کون سی جگہ پہ آئی ہے؟ آیت الکرسی میں آئی ہے. اس میں حی اور قیوم کا لفظ جو ہے، بعض علماء کے نزدیک امام ابن کثیر نے بھی یہی لکھا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اسم اعظم کے حوالے سے جو دعا کی جائے وہ دعا اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے. قرآن مجید میں یہ 3 جگہ پہ حی القیوم کا لفظ آیا ہے. آیت الکرسی میں آیا ہے، اور دوسری یہ سورہ آل عمران کی دوسری آیت ہے، اور تیسری جگہ سورہ طٰہٰ میں 111 نمبر آیت ہے، وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ. چہرے جھک گئے حی اور قیوم ذات کے آگے. حی کا معنی جیسے کہ اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ ذات جو اپنے آپ سے زندہ ہے، ازل سے زندہ ہے اور ابد تک زندہ ہے. والاول والآخر، وہ سب سے پہلے ہے اور اس سے پہلے کوئی چیز نہیں. اور قیوم اپنے آپ کو تھامنے والا اور دوسروں کو تھامنے والا، دونوں معنی ہیں اس کے. اپنی ذات کو بھی اس نے تھاما ہوا ہے، اپنے آپ سے، کسی دوسرے کے سہارے سے نہیں. اور پھر ساری کائنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے تھام رکھا ہے. یہ گویا اسی آیت میں 2 باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ جو ہے وہ الہ ہے، بس وہی ایک الہ ہے، الا ہوا، مگر وہی، اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے. دوسری بات جو فرما دی وہ یہ ہے کہ جو الہ ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے حی ہونا چاہیے. الہ کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے حی ہونا چاہیے، وہ ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہونا چاہیے، اور پھر نہ ہی اس کو موت آنی چاہیے. ہمیشہ سے زندہ ہو اور ہمیشہ کے لیے زندہ ہو، اور پھر کسی دوسرے کے سہارے وہ تھاما نہ گیا ہو، بلکہ خود اپنی ذات کے ساتھ وہ خود بھی قائم ہو اور دوسروں کو تھامنے والا ہو. یہ نشانی ہے الہ کی کہ اس کے نام کی نظر نیاز دو، اس کے نام کی نماز پڑھو، اس کے نام کا صدقہ خیرات دو.
جو حی اور قیوم ہے اسی کی عبادت کرو، اسی کے نام کے سارے افعال کرو عبادت والے۔ اب یہ نشانی بتانے کے بعد سوائے اللہ کی ذات کے اور تو کوئی الہ بنتا نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے روح اللہ فرما دیا، اس لیے ان لوگوں کو یہ شک ہوا کہ شاید یہ روح اللہ سے مراد اللہ کا حصہ ہونا ہے یا اللہ کا بیٹا ہونا ہے، لیکن یہ نشانی تو وہاں بھی پوری نہیں ہوتی۔ وہ انہیں بھی پتا تھا کہ بلکہ ان کی جو بائبل ہے، انجیل ہے، اس میں تو یہ ان کے باپ کا نام بھی لکھا ہے، ماں کا نام مریم ہی لکھا ہے اور باپ کا نام یوسف لکھا ہے انجیل میں۔ وہ نشانی تو عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی پوری نہیں اترتی۔ یہی معاملہ دوسرے انبیاء کا ہے، حضرت عزیر علیہ السلام جنہیں یہودی اللہ کا بیٹا کہتے تھے، یہ نشانی ان پہ بھی پوری نہیں اترتی۔ اور پھر جن لوگوں کو ہمارے ہاں اللہ کا شریک بنایا جاتا ہے یا اللہ کا شریک ٹھہرا کے ان کے نام کی عبادت کی جاتی ہے، نظر نیاز دینا اور چڑھاوے چڑھانا، منت ماننا ان کے نام کی شیرینی تقسیم کرنا، ان کے نام کا دودھ تقسیم کرنا، ان کے نام کے کھانے پکانے، ان کے نام کی قربانی کرنی، یہ جتنے کام ہیں یہ سارے کے سارے عبادت میں شامل ہیں۔ اور عبادت جو ہے وہ الہ کے علاوہ اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے، اور جب یہ عبادت کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو الہ سمجھتے ہیں۔ اب یہ کام کرنے کے بعد اگر کوئی انکار کرے نہیں جی نہیں ہم الہ تو نہیں سمجھتے، تو پھر یا تو وہ جاہل ہے، اس کو یہ پتہ نہیں کہ یہ کام کس کے لیے کیے جاتے ہیں اور ان کاموں کی حیثیت کیا ہے، اور اگر پتہ ہے تو پھر وہ غلط کہتا ہے کہ ہم الہ نہیں مانتے، ہم اللہ کا شریک نہیں مانتے۔ اب جتنے بھی بزرگ ہیں ان کی ولایت یا ان کی بزرگی وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ان میں سے کون ایسا ہے جو ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوا؟ عبد القادر جیلانی ہیں یا علی حجویری ہیں یا معین الدین چشتی ہیں، جتنے بھی اولیاء ہیں یا جتنے بھی انبیاء ہیں یا جتنے بھی شہداء ہیں، علماء فضلاء جو کچھ بھی ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے پیدا کیا ان کو، کسی ایک پہ بھی الہ کی یہ نشانی پوری نہیں ہوتی۔ اور پھر ان کو موت بھی آئی، وہ دفن بھی ہوئے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے موت نہیں ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو خود اپنے آپ قائم ہوں ہمیشہ سے، اور ساری کائنات کو میں نے قائم کر رکھا ہے، تھام رکھا ہے۔ اور جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے 3-4 سال تو وہ اپنے آپ کو تھام نہیں سکتا، اس کو تو یا ماں تھامے گی یا کوئی اور عورت تھامے گی یا اس کو باپ تھامے گا، اس کو پکڑے گا، اس کو سہارا دے گا۔ 3-4 سال ابتدائی جو ہے وہ تو خواہ کون بھی ہے، یہی تو ہم بات کہتے ہیں کہ بات تو بڑی سیدھی سی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کا معاملہ جو ہے یہ تو ایسا صاف کیا ہے کہ اس میں کوئی کنفیوژن والی یا الجھن والی بات باقی نہیں چھوڑی اللہ نے۔ الہ اس کو مانو جو حی اور قیوم ہے، جو آدمی اپنے آپ کو قائم نہیں کر سکتا، جو آدمی اپنے آپ کو تھام نہیں سکتا، جس پہ بچپن بھی آیا ہے، پھر اس پہ نوجوانی آئی ہے، پھر اس پہ جوانی آئی ہے، پھر بڑھاپا آیا ہے، پھر اس پہ موت آئی ہے، وہ حی اور قیوم کیسے بن گیا؟ وہ اللہ کا شریک کیسے بن گیا؟ وہ اللہ الہ کیسے بن گیا؟ اس کے نام کی نظر نیاز، اس کے نام کی صلاۃ، اس کے نام کی قربانی، اس کے نام کے چڑھاوے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بالکل آپ خود باطل ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے آیت الکرسی کی یہ پہلی آیت جو ہے، پوری آیت الکرسی جو ہے وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا بہترین علامت ہے یا بہترین سمبل ہے، اس لیے کہ ساری جو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کی وہ اس میں آ جاتی ہیں، جس میں سب سے بڑی نشانی ہی یہ ہے کہ الہ جو ہے وہ حی اور قیوم ہونا چاہیے، اور وہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ہے نہیں۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں نزل علیک الکتاب بالحق، نزل نازل کی اس نے علیک الکتاب تیرے اوپر کتاب، مراد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بالحق کے حق کے ساتھ، حق کے ساتھ مراد یہ ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا ہے، سچائی کے ساتھ نازل کی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب،
اس میں جو عقائد ہیں سارے کے سارے سچ ہیں، برحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو قوانین اور ضابطے بنا کے دیے ہیں ہمیں، خواہ وہ قوانین حدود ہیں، قوانین وراثت ہیں، قوانین نکاح ہیں، قوانین طلاق ہیں، جو بھی قوانین ہیں وہ سارے کے سارے برحق اور سچ ہیں، اس اعتبار سے کہ انسانیت کی بھلائی انہی میں ہے۔ ان قوانین کو، ان ضابطوں کو چھوڑیں گے تو اس میں خرابی اور بگاڑ آئے گی، پریشانی اور مصیبت آئے گی، اور ان کو اگر فالو کریں گے، ان کی اتباع اور پیروی کریں گے، اسی میں خیر اور بھلائی ہے، اسی میں سکھ اور سکون ہے۔ اس اعتبار سے بھی قانون حق ہے یہ کتاب، اس اعتبار سے بھی سچا ہے کہ جو گزشتہ قوموں کے واقعات ہیں آج تک کسی نے ان کی تردید نہیں کی۔ قرآن نے کوئی واقعہ بتایا ہو اور کسی نے اس کی تردید کی ہو، نہیں، یہ واقعہ یوں تو نہیں، یوں ہوا ہے۔ جو عقائد بیان کیے وہ بھی برحق اور سچے، اور جو قوانین دیے انسانیت کو وہ بھی برحق اور سچے۔ جو گزشتہ قوموں کے واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر ارشاد فرمائے وہ بھی برحق اور سچے۔ اور چوتھی چیز یہ کہ جو پیشگوئی کی گئی ہے اس قرآن مجید میں آئندہ آنے والے واقعات کی، یاجوج ماجوج ہے، دابۃ الارض ہے، قیامت کا آنا ہے، جنت اور دوزخ ہے، جتنی چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے اطلاع ہمیں دے دی ہے، جو غیب کی خبریں اس میں بیان کی گئی ہیں، وہ بھی ساری کی ساری برحق اور سچی ہے۔ ان چار باتوں میں جو آدمی شک کرے گا یا سمجھے گا کہ اس میں سے کوئی ایک بات بھی قرآن میں پتہ نہیں درست ہے یا نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جتنے عقائد بتائے ہیں اللہ تعالیٰ نے توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، وہ سارے کے سارے برحق اور سچے ہیں۔ اللہ نے جو قوانین دیے ہیں انسانیت کو فلاح اور بھلائی کے لیے، وہ سارے کے سارے قوانین برحق اور سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو گزشتہ قوموں کے واقعات ارشاد فرمائے ہیں وہ سارے کے سارے برحق اور سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو آئندہ غیب کی خبریں دی ہیں یا پیشگوئیاں ارشاد فرمائی ہیں وہ بھی ساری کی ساری برحق اور سچی ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ کتاب تجھ پہ نازل کی ہے بالحق، بالکل برحق اور سچی۔ اور پھر اس اعتبار سے بھی یہ برحق اور سچی ہے کہ یہ ہدایت کا منبع اور مرکز قرآن مجید ہی ہے۔ اس کے علاوہ اور کسی جگہ سے کتاب انسان اگر ہدایت تلاش کرے بھی، کتنے بڑے اچھے سے اچھے لکھنے والے، کتنے سے بڑے بڑے رائٹر کیوں نہ ہوں، بڑے بڑے مصلح کیوں نہ ہوں، ہدایت اگر انسان کو مل سکتی ہے تو اسی قرآن مجید سے مل سکتی ہے۔ آگے فرمایا کہ مصدقاً لما بین یدیہ، مصدق کون سا فعل ہے؟ یہ اسم فاعل ہے۔ مصدق کا معنی ہے تصدیق کرنے والی، سچا بتانے والی۔ یہ قرآن مجید تصدیق کرنے والی ہے کس کی؟ لما بین یدیہ، جو اس سے پہلے آئی ہے، جو اس سے پہلے سے موجود ہیں۔ جتنی بھی کتابیں پہلے سے آئی ہیں ان میں سے زیادہ معروف کون کون سی ہیں؟ تورات ہے اور انجیل ہے۔ اس کے علاوہ صحف ابراہیم، صحف موسیٰ اور اس طرح کے صحیفے الگ الگ ہیں جن کے بارے میں وضاحت سے تو نہیں آیا، لیکن ان کا ذکر آیا ہے کہ ان کے صحیفے بھی تھے پہلے انبیاء کے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید جو ہے پہلے جتنے بھی خواہ وہ صحیفے تھے یا کتابیں تھی پوری، ان کی تصدیق کرنے والا ہے۔ تصدیق کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو بنیادی تعلیمات ہیں اسلام کی، توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں، وہ ساری کی ساری بنیادی تعلیمات ساری کتابوں کی ایک جیسی ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور قرآن مجید آخری اللہ کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں بھی وہی تعلیمات دی گئی ہیں جو پہلے صحیفوں میں یا پہلی کتابوں میں دی گئی تھی۔ اس اعتبار سے قرآن مجید جو ہے یہ تصدیق کرنے والا ہے اپنے سے پہلی کتابوں کی۔ اور کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی کہ قرآن مجید اپنے بعد میں آنے والی کتابوں کی تصدیق بھی کرے گا۔
اس لیے کہ بعد میں کوئی کتاب آنی نہیں ہے. اگر کوئی بعد میں آنے کا دعویٰ کرے گا کہ مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے، فلاں کلمہ وحی کا ہے، اللہ نے مجھ پہ نازل کیا ہے، تو وہ پکا کذاب اور دجال ہے. بعد میں نہ کتاب آنی ہے نہ اللہ کی وحی نازل ہونی ہے. اور اس کا ذکر انشاءاللہ اسی سورہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ آ جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھایا اور دوبارہ ان کا نزول ہوگا اور ان کی باقاعدہ وفات ہوگی، شادی کریں گے، ان کی اولاد ہوگی، اس کے بعد ان کی وفات ہوگی. اور جو کوئی یہ دعویٰ کرے کہ وہ عیسیٰ آ چکا ہے اور میں وہ عیسیٰ ہوں، وہ کذاب اور دجال ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور وہی ذات ہے جس نے تورات کو بھی نازل کیا، انجیل کو بھی نازل کیا. مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی صحیفے ہیں اور جتنی بھی کتابیں ہیں ان سب کو نازل کرنے والی ذات تو ایک ہی ہے. اب اس میں وضاحت بھی ہے اور یہ دعوت بھی ہے اہل کتاب کے لیے کہ تم تورات کو تو اللہ کی کتاب مانتے ہو، انجیل کو تو اللہ کی کتاب مانتے ہو. اب یہ قرآن اسی ذات نے نازل کیا ہے جس نے تورات اور انجیل نازل کی تھی، اس کو تم نہیں مانتے. حالانکہ اس قرآن کو نازل کرنے والی ذات بھی وہی ہے جس نے تورات اور انجیل کو نازل کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ جو آج تورات ہمارے درمیان موجود ہے یا آج انجیل جو ہمارے درمیان موجود ہے وہ اپنی اصلی شکل میں نہیں ہے، لیکن جو بھی اور جیسی بھی اللہ نے نازل فرمائی اس پہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تورات جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نازل ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام پہ، وہ اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوئی تھی. اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی نازل کیا وہ انجیل تھی، اس پہ ہمارا ایمان ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں من قبلو، اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ قرآن مجید نازل کرنے سے پہلے. قرآن مجید نازل کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل نازل فرمائی. ہدی للناس، جو کہ ہدایت ہے واسطے لوگوں کے. لیکن آج تورات اور انجیل ہدایت نہیں ہے. یہ ہے اپنے زمانے کی بات. جب تورات نازل ہوئی تھی جب وہ ہدایت تھی اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے. جب انجیل نازل ہوئی تھی عیسیٰ علیہ السلام پہ جب وہ ہدایت تھی لوگوں کے لیے. لیکن جب قرآن نازل ہو گیا تو قرآن نے پہلی ساری شریعتوں کو، پہلی کتابوں کو منسوخ کر دیا. ان پہ ایمان لانا واجب ہے لیکن ان پہ عمل کرنا یا ان کو اس اعتبار سے سمجھنا کہ وہ آخری کتاب ہیں یا ان سے اب استفادہ کیا جائے وہ جائز نہیں ہے. وہ منسوخ ہو چکی ہیں، ان کے احکام منسوخ ہو چکے ہیں. وہ ویسے ان کے مسائل سارے منسوخ ہو چکے ہیں، ان پہ صرف ایمان لانا باقی ہے. لیکن اپنے زمانے میں وہ بھی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ تھیں. آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، تورات اور انجیل کو نازل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرقان نازل فرمایا. فرقان سے مراد قرآن مجید، جو کہ آئندہ قیامت تک سب کے لیے ہدایت کا باعث ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید. ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا. مراد یہ ہے کہ آیتیں یا کتاب پوری کی پوری قرآن مجید کی ایک آیت کا انکار بھی کفر ہے. خواہ ساری آیتوں کا کوئی انکار کرے، سارے قرآن مجید کا انکار کرے یا کسی ایک آیت کا انکار کرے، ایک ہی بات ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو شخص انکار کرے اللہ کی آیتوں کا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ غالب ہیں اور انتقام لینے والے ہیں. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ اور قانون تو بنا دیا ہے کہ جو انکار کرے گا
اس کے لیے سزا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ غالب ہونے کے باوجود رحیم اور غفور ہے، فوراً اللہ انتقام نہیں لیتا، فوراً اللہ سزا نہیں دیتا، بلکہ اللہ نے قانون بنا دیا ہے کہ سزا میں دوں گا قیامت کے دن۔ اس دنیا کی زندگی میں تمہارے لیے اختیار ہے، جیسا عمل کرنا چاہتے ہو کرو۔ اللہ اگرچہ غالب ہے کہ اس دنیا میں بھی سزا دے دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنا دیا کہ نہیں، میں نے اس دنیا میں اختیار دیا ہے، اس دنیا میں کھلی چھٹی دے دی ہے، لیکن جزا سزا کا معاملہ جو ہے وہ قیامت پہ اللہ نے اٹھا رکھا ہے۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یخفی نہیں چھپی ہوئی علیہ اس کے اوپر شیء کوئی چیز فی الارض زمین میں ولا فی السماء نہ ہی آسمانوں۔ اب یہ ایک اور صفت ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کی علامت ہے، اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے علیم اور خبیر ہونے کی، کہ زمین اور آسمان کے جتنے بھی کھلے یا چھپے بھید ہیں سب سے صرف اللہ ہی واقف ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اب یہ صفت اور کس میں پائی جا سکتی ہے؟ انسان جو ہے اس کا علم تو اتنا محدود ہے، اتنا محدود ہے، اتنا محدود ہے کہ اپنے دائیں بائیں کی بھی انسان کو بعض اوقات خبر نہیں ہوتی۔ درمیان میں ایک معمولی سا پردہ آ جائے تو انسان کو اس پردے کے پیچھے کے حالات کا پتہ نہیں ہوتا۔ چاہے جائے کہ انسان یہ سمجھے، یہ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے جی غیب کا علم ہوتا ہے، غیب کا علم انبیاء کو نہیں ہے، عام انسانوں کو غیب کا علم کہاں سے آ گیا؟ انبیاء کو بھی اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ ان کو بدریہ وحی بتا دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر میں علم غیب جانتا ہوتا تو میں بڑی بلائیاں اکٹھی کر لیتا، اگر مجھے یہ پتا ہوتا طائف میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے میں کبھی نہ جاتا۔ لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، میں بڑی بلائیاں اکٹھی کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حیات طیبہ میں کتنی دفعہ تکلیفیں پہنچی ہیں؟ طائف میں تکلیف پہنچی، جنگ احد میں تکلیف پہنچی، منافقوں کی وجہ سے کتنی پریشانی اٹھانی پڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ ان ساری باتوں کے باوجود اور پھر قراء اتنے شہید ہو گئے، اپنے ہاتھوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا، انہیں دھوکے سے لوگوں نے جا قتل کر دیا صحابہ کرام کو۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرما دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو انہیں خود یہ لو کنت اعلم الغیب، کہ اگر میں غیب جاننے والا ہوتا لاستکثرت من الخیر، تو میں بڑے فائدے اکٹھے کر لیتا، وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف کوئی پریشانی کبھی نہ آتی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ فلاں کے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، یعنی دین کو کھیلو تماشا بنا رکھا ہے۔ بزرگوں تک کی معاملہ نہیں ہے جن کے جانور بھی علم غیب رکھتے ہیں۔ بڑی جہالت ہے اور بڑی تباہی ہے۔ اب یہ مدنی جو چینل چلا ہے میں نے دیکھا نہیں، لیکن جو لوگ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے کیسے کیسے جہالت کے کام ہو رہے ہیں۔ بڑی ضرورت، دین جو ہے، اسلام جو ہے، علماء نے لکھا ہے اسلام کی تعریف کیا ہے۔ اسلام کی تعریف ہی توحید ہے، اسلام ہے ہی توحید کا نام۔ اگر کسی کے ساتھ جھگڑا کرنا ہے توحید پہ کرو، مسائل پہ احکام پہ جھگڑے نہ کرو۔ سب سے بنیادی بات جو ہے وہ توحید ہے، اور آج بھی اس طرح کا شرک ہے، بلکہ اس سے کہیں بڑھ کے شرک ہے جس طرح کا شرک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ کلمہ پڑھ کے لوگ اس سے بدتر شرک کرتے ہیں۔
हालांकि बात तो बड़ी सीधी सी है। अल्लाह ने फरमा दिया कि ज़मीन और आसमान के जितने भी ज़र्रे हैं, जितने भी चीज़ें हैं, मख्फी हैं या ज़ाहिर हैं, मेरे अलावा उनका इल्म रखने वाला कोई नहीं है। और कितनी दफ़ा कुरान मजीद में भी अल्लाह ने यह फरमाया कि दरख्तों से कोई पत्ता अगर गिरता है तो उसका भी मुझे पता है। अब देखिए सारी दुनिया में लाखों नहीं, करोड़ नहीं, अरब जंगलात भी हैं, दरख्त भी हैं, सारे के सारे हैं, उनमें से कहीं से कोई एक पत्ता भी गिरता है, अल्लाह फरमाते हैं इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने पत्ते तक गिन रखे हैं। बारिश के कतरे अल्लाह जानता है, रेत के कतरे अल्लाह ने गिन रखे हैं। ये हमारे लिए तो इतना मुमकिन नहीं है। जिनको हम कहते हैं कि ये औलिया अल्लाह है या इल्म गैब रखते हैं कि एक हाथ की उंगलियों को शुमार, एक जो हाथ के ऊपर लकीरें हैं, इनको कोई पीर साहब या हज़रत साहब शुमार कर दें या बता दें कि मुझे इल्म गैब है कि तुम्हारे हाथ पे इतनी लकीरें हैं। ये जितने भी अब मुजरिमों को पकड़ने के लिए फिंगरप्रिंट लेते हैं या अब आंखों के फोटो वगैरह लेते हैं, अगर कोई इल्म गैब जानता है तो बता क्यों नहीं देता कि भाई फलां फलां दो आदमी हैं जिनके फिंगरप्रिंट आपस में मिलते हैं। अल्लाह ने तो ये चैलेंज किया है कि ज़मीन और आसमान की जितनी भी छुपी चीजें हैं मेरे अलावा उनको कोई नहीं जानता, मैं जानता हूं उनको। अल्लाह ताला की सिफात में से ये एक ऐसी सिफत है जिसका अगर तजिया किया जाए, जिस पर अगर गौर किया जाए तो बड़ी जल्दी इंसान इस नतीजे में पहुंच जाता है कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है। हय्य और क़य्यूम ज़ात भी सिर्फ अल्लाह की है और ज़मीन आसमान की छुपी चीज़ों को जानने वाली ज़ात भी सिर्फ अल्लाह ताला की है। अब ऐसी अल्लाह ताला माफ़ करे बाज़ चीज़ें, हाँ जी वो मेरे मुरीद कश्ती में जा रहे थे, उन्होंने मुझे आवाज़ दी कि हम डूब रहे हैं, तो हमने वहाँ पहुँच के उनको सहारा दिया और कंधा दिया और हमारे कंधे पे खराश आ गई। अल्लाह ताला माफ़ करे कैसे कैसे किस्से और कहानियाँ बना लेते हैं लोग। अल्लाह से अल्लाह का खौफ भी नहीं है। अल्लाह ताला की सिफात में से बहुत बड़ी सिफत है ये कि अल्लाह ताला के ऊपर कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं है, खा वो ज़मीन में हो वला फिस समा, ना ही आसमानों में। और आगे फिर एक और सिफत अल्लाह ने बताई अपनी, वो सिफत ये है हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम। पहले तो रहम के अंदर हमल ठहराने के बारे में अल्लाह ताला ने दो जगह पे बड़ी वजाहत के साथ ये बात इरशाद फरमाई है। एक तो 18वें पारे में शुरू में ही, जहाँ पे अल्लाह ताला ने सूरह हज में भी और सूरह मोमिनून में भी दोनों जगह पे अल्लाह ताला ने बड़ी वजाहत के साथ ये बात इरशाद फरमाई है इब्तिदा में ही। या अय्युहन्नासु इन कुंतुम फी रैबिम मिनल बास, अगर तुम्हें शक है कि क़यामत के दिन अल्लाह दोबारा उठा सकेगा या नहीं उठा सकेगा, क़यामत के दिन हमें अल्लाह उठाएगा या नहीं उठाएगा, अगर तुम्हें इस बारे में शक है तो फिर जरा सुनो बात को। फ़इन्ना खलक़नाकुम मिन तुराब, हमने तुमको पहले मट्टी से बनाया, सुम्मा मिन नुत्फ़तिन, सुम्मा मिन अलक़तिन, सुम्मा मिन मुज़ग़तिन मुख़ल्लक़तिन व गैर मुख़ल्लक़तिन लिनुबय्यिना लकुम व नुक़िर्रु फ़िल अरहाम। पहला बंदा हमने मट्टी से बना दिया आदम अलैहिस्सलाम को, उसके बाद फिर उसका सिलसिला जो है वो पानी के हकीर कतरे से हमने शुरू कर दिया, फिर उससे गोश्त का लोथड़ा बनाया हमने, फिर उससे गोश्त की बोटी बनाई हमने, और फिर उसकी तख्लीक भी की और बाद को तख्लीक न किया ताकि हम तुम्हें बताएं और ताकि हम तुम पे ये बात वादे कर दें कि दोबारा अल्लाह के लिए पैदा करना मुश्किल काम नहीं है, और फिर हम तुमको रहम में ठहराते हैं मानशा, जितनी देर तक हम चाहते हैं। यहां तक तो अल्लाह ताला ने सूरह हज में और मोमिनून दोनों जगह पे वजाहत के साथ अल्लाह ने फरमाया कि माँ के पेट में हम तुम्हें पैदा करने के लिए करार दिलाते हैं जितनी देर तक हम चाहते हैं। और यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमाई कि हमल करार करने के बाद
اس کی یصورکم تمہاری صورت بناتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ یصورکم تم سب کی صورت بناتا ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق جو ہے، جیسے بعض مادہ پرست لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک قانون بنا دیا اور پھر آگے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب اس قانون کے مطابق اپنے آپ سارے کام ہو رہے ہیں. یہ اپنے آپ کام نہیں ہو رہے، بلکہ اللہ تو فرماتا ہے کہ ایک ایک آدمی کی صورت میں بناتا ہوں. جس کو میں چاہتا ہوں اس کو معذور کر دیتا ہوں ماں کے پیٹ میں ہی. جس کی چاہتا ہوں 5 انگلیاں بناتا ہوں، جس کی چاہتا ہوں 6 بناتا ہوں، جس کی چاہتا ہوں 4 بناتا ہوں. جس کو چاہتا ہوں بینا بناتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں نابینا کر دیتا ہوں ماں کے پیٹ میں ہی. اور پھر بعض اوقات جو حقیقی بھائی ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، ان کی شکلوں میں بڑی مشابہت ہوتی ہے، لیکن ان کی مشابہت کے باوجود ان میں اختلاف موجود ہوتا ہے. چہرہ مورا اور جو ایک باڈی ہے وہ تو ہر انسان کی ایک جیسی ہے. 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، ایک ناک ہے، سر ہے، ایک منہ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ارب انسان پیدا کر دیے. ازل سے لے کر اب تک اللہ تعالیٰ پیدا کرتے چلے جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ معذور ہو جائیں. اچھا جی اب میں نیا سانچہ تو نہیں بنا سکتا، اب میں نئی شکل مختلف تو نہیں بنا سکتا. ارب نہیں، خرب انسان اللہ نے پیدا کر دیے. کوئی 2 آدمی ایسے نہیں ہیں جو بالضبط 100% ایک جیسے. ہر ایک کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے. یصورکم وہ صورت گری کرتا ہے تمہاری، وہ شکلیں بناتا ہے تمہاری. ایک ایک آدمی کی شکل پہ اللہ تعالیٰ کی توجہ ہوتی ہے، اور ایک ایک آدمی کی شکل جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسے اللہ گھڑتے ہیں. آگے اللہ نے پھر اس لیے کہ یہ بہت بڑی صفت ہے کہ کوئی اور ایسا ہے نہیں. دیکھیں نا، مذکر اور مؤنث بنانے، اور بینا اور نابینا بنانے، معذور اور صحیح سالم بنانے، یہ سارے کے سارے اللہ کے کام ہیں. اس لیے اللہ نے آگے فرمایا لا الہ الا ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی بہت بڑی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ وہ خود جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. کوئی دوسرا نہ مذکر دے سکتا ہے، نہ بیٹا دے سکتا ہے، نہ بیٹی دے سکتا ہے. اولاد پیدا ہوتے مر جاتی ہے، لیکن کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کو زندہ رکھ سکے. اس لیے فرمایا لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. هو العزیز الحکیم، اور وہ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. آگے پھر اللہ نے فرمایا کہ یہاں تک تو جو 6 آیتیں تھیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی ابتدا میں خالص توحید اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. اب اگلی آیت میں ایک ہدایت کا ضابطہ اور قانون اللہ نے بتایا ہے. جس طرح سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے بعد ضابطے اور بعد قوانین بتائے ہیں، اسی طرح اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ایک ضابطہ بتایا ہے. اس قرآن سے ہدایت لینے والے کون ہیں اور اس قرآن سے گمراہ ہونے والے کون ہیں. یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس قرآن کو پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں، بہت سے لوگ اس قرآن کو پڑھ کے ہدایت حاصل کرتے ہیں. اسی چیز کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر ارشاد فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ ہی ہے جس نے تیرے اوپر کتاب نازل فرمائی. منہ آیات محکمات، اب ان آیتوں میں سے کچھ آیات ایسی ہیں محکمات جو محکم ہیں. محکمات جمع ہے محکمتن کا.
محکم کا معنی اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات میں سے کچھ آیات محکم ہیں. محکم کا معنی ویسے تو ہوتا ہے پکی چیز، لیکن مراد یہ ہے یہاں پہ ایسی آیتیں جن کا مطلب اور مفہوم بالکل واضح ہو. یہ 5644 گاڑی کھڑی ہے، شاید اس میں کوئی رکاوٹ ہے، جن صاحب کی گاڑی ہو وہ وہاں سے ہٹا لیں. 5644 جن آیات کے مطالب اور مفہوم بالکل واضح ہوں وہ آیتیں تو محکم ہیں. مثال کے طور پہ عبادات کے آیات ہیں، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، بالکل واضح ہے. وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، بالکل واضح ہے. لا الہ الا ہوا، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، بالکل آیت واضح ہے. ایسی جو آیتیں ہیں ان کو جن کے مفہوم اور مطلب بالکل واضح ہے، جس میں کسی قسم کی الجھن پیش نہیں آتی، ان کو تو اللہ نے فرما دیا کہ وہ آیتیں کیا ہیں؟ محکم، پکی آیتیں. اور ساتھ یہ فرمایا کہ ہن ام الکتاب، یہی ام الکتاب ہیں، یہی کتاب کی جڑ ہیں، یہی کتاب کی اصل ہے. اصل کیوں کہا ان محکم آیات کو؟ اس لیے کہ ہدایت جو ہے ان کا انحصار کس پہ ہے؟ محکم آیات پہ. انسانوں کی ہدایت کا انحصار محکم آیات پہ ہے. وہ آیات جن کا مطلب بالکل واضح ہے، جن میں کسی قسم کی الجھن پیش نہیں آتی سمجھنے میں، وہ تو آیتیں ہو گئی محکم، اور وہ اصل ہیں کتاب کی. ہدایت کا انحصار انہی آیات پہ ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور قرآن مجید کی بعض آیات جو ہیں متشابہ ہیں، ملتی جلتی، شبہ ڈالنے والی، شک میں ڈالنے والی. وہ آیتیں کون سی ہیں؟ جن کا مفہوم ہم متعین نہیں کر سکتے، جن کا مطلب ہم مکمل طور پہ نہیں سمجھ سکتے، جن کی صحیح کیفیت جو ہے وہ ہمارے اوپر واضح ہو نہیں سکتی، محدود علم ہونے کی وجہ سے، محدود سوچ ہونے کی وجہ سے. آگے اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، فَأَمَّا الَّذِينَ، اب وہ لوگ جو فی قلوبہم، جن کے دلوں میں، زیغن، زی کا معنی ٹیڑھ، جن کے دلوں میں روگ ہے، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، جن کے دلوں میں بیماری ہے نفاق کی، فیتبعون، وہ پیروی کرتے ہیں، پیچھا کرتے ہیں، ما تشابہ منہ، جو شبہ ڈالنے والی آیتیں ہیں ان کے پیچھے پڑتے ہیں. کس کے پیچھے پڑتے ہیں؟ شبہ ڈالنے والی جو آیتیں ہیں ان کے پیچھے پڑتے ہیں. کس لیے؟ ابتغاء الفتنہ، وہ کیا چاہتے ہیں؟ فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. وابتغاء تاویلہ، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی حقیقت کو پائیں، اس راز کو پائیں، اس کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ متعین کریں. جو بات اللہ نے غیر واضح چھوڑ دی، جو بات اللہ تعالیٰ نے مبہم چھوڑ دی، اس کو وہ واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جس بات کو اللہ نے راز میں رکھا، جس بات کو اللہ نے پوشیدہ رکھا، وہ اس کو کھولنا چاہتے ہیں. اب اس میں بعض چیزیں تو قرآن مجید میں ایسی ہیں جن میں انسان کو مشابہت پڑتی ہے یا اس میں واضح نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ پہلی مثال تو آپ یہی لے لیجئے، جو حروف مقطعات ہیں، یہ بھی ایسی چیز ہے جس کا کے مفہوم کا اللہ کو علاوہ کسی کو پتہ نہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حروف مقطعات کی وضاحت نہیں فرمائی. اب جب اللہ کے رسول نے ان کی وضاحت نہیں فرمائی تو ان کی وضاحت کے پیچھے پڑنا یہ درست نہیں ہے.
सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, कुरान मजीद में इतनी बात तो आ गई कि अल्लाह ताला अर्श पे जलवा फरमा है। अब अल्लाह ताला के अर्श पे जलवा फरमा होने की कैफियत क्या है ये हम समझ नहीं सकते। इस कैफियत को मजहूल रखा गया है, हम इसकी कैफियत में नहीं पड़ते, जानने की कोशिश नहीं करते, लेकिन इस पे ईमान लाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी रात अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे आते हैं और फिर पूछते हैं कौन है मुझसे माफ़ी मांगने वाला या इस्तिग़फ़ार करने वाला या कोई अपनी हाजत मांगने वाला। अब अल्लाह ताला का आसमान अव्वल पे आना और फिर अर्श पे जाना, इस पे हम ईमान रखते हैं जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया जैसे फरमाया, लेकिन उसकी कैफियत का तयन करना ये मना है कि वो कैसे अल्लाह आते जाते हैं। अल्लाह ताला को आने जाने की तो जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला तो अलीम और खबीर हैं। और इसी तरह सूरह नूर में अल्लाह ताला ने अपने नूर की वजाहत फरमाई है एक आयत में। वो वजाहत ये है अल्लाह नूर समावात वल अर्द, अल्लाह ज़मीन व आसमान का नूर है। अल्लाह ज़मीन व आसमान का नूर है, यानी अल्लाह ज़मीन व आसमान को रोशन करने वाला है। आगे फिर अल्लाह ताला ने अपने नूर की मिसाल दी, मसल नूर ही कमिश्कातिन, उसके नूर की मिसाल यूं है जिस तरह एक कंदील है, फीहा मिसबाहुन, उसमें एक चिराग रखा है, अल मिसबाह फी जुजाजातिन, और वो चिराग एक शीशे में पड़ा है, अल जुजाजा तो कन्नहा कौकबुन दुर्रियुन, और वो शीशा ऐसा है जैसे चमकता हुआ मोती है, यू कदम मिन शजरतिन मुबारकतिन जैतूनतिन ला शर्कियतिन वला गरबिया, और वो चिराग जो है वो जैतून के तेल से रोशन होता है, न शर्की है न गरबी है, वो जैतून के तेल का पौधा। यकादु ज़ैतुहा यदीयु वलौ लम तमससहु नार, और वो ऐसा नफीस तेल है जैतून का, अगर उसको आग न भी छुए तब भी वो रोशन हो जाए। नूरुन अला नूर, नूर के पर्दे के ऊपर नूर है ये। यहदिल्लाहु लिनूरिही, अल्लाह हिदायत देता है अपने नूर की जिसको चाहता है। अब ये आयत ऐसी है कि मुफस्सरीन ने उलमा ने लिखा है कि इसका मफहूम और मुतय्यन करना बहुत मुश्किल है, मुमकिन नहीं है कि हम इसके मफहूम का सही अदराक कर सकें। अब जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने ऐसे बयान फरमा दिया, जिन चीज़ों की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी कोई ज़्यादा वजाहत नहीं फरमाई, उनको वैसे ही छोड़ देना चाहिए, उन पर ईमान लाना चाहिए। अब ऐसा ही सवाल एक पिछली नशिस्त में हमारे एक भाई ने किया था। अब बाज़ चीज़ें कुरान में हैं, बाज़ अहादीस में हैं, उन पर ईमान लाना वाजिब है, लेकिन उनकी कैफियत को समझना मुमकिन नहीं है हमारे लिए, और यही तो मुतशाबिहात है। सवाल यही था कि मूसा अलैहिस्सलाम तो दफन है यहाँ फ़लस्तीन में, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के मौका पे मूसा अलैहिस्सलाम से न सिर्फ मुलाकात की, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पे बार बार अल्लाह ताला के पास जाते रहे नमाज़ें कम कराने के लिए। अब ये कैसे है कि मूसा अलैहिस्सलाम आसमान पे भी हों और कब्र में भी हों? अब यही मामला सिर्फ एक का नहीं है, स्वाय ईसा अलैहिस्सलाम के बाकी सब पे मौत वाक़या हुई। आदम अलैहिस्सलाम के साथ नबी सल्लम की मुलाकात हुई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात हुई, यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात हुई, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात हुई, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात हुई, और ये सारे के सारे दफन है यहाँ दुनिया में। अब इस कैफियत को समझना जो है ये हमारे लिए मुमकिन नहीं। हमारे लिए बात वही है जो हमने पढ़ी थी पिछले दरस में, समेना व अताना, कि या अल्लाह जो कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया हमने उसको सुन लिया और उसको मान लिया। अब ये क्यों और कैसे वाली बात जो है ये पहले ही मैंने अर्ज की थी कि ये क्यों और कैसे कह के अपना ईमान खराब ना करें, इन बातों में ना पड़ें। और यहाँ भी अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमाई है कि मुतशाबिहात की हकीकत को के पीछे वो लोग पढ़ते हैं, उनका मफहूम और मुतय्यन करने के लिए वो लोग कोशिश करते हैं जिनके दिलों में बीमारी है, जिनके दिलों में रोग है, जिनके दिलों में टेढ़ है, या जो गुमराही का रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये बात इरशाद फरमाई
کہ قرآن مجید کی بعض آیتیں محکم ہیں، بعض متشابہات ہیں، اور اگر تم یہ دیکھو کہ کوئی آدمی متشابہات کے پیچھے پڑا ہے تو فرمایا اس سے دور ہو جاؤ، اس سے بچ کے رہو، اس سے دور ہو جاؤ، اس سے بچ کے رہو، اس لیے کہ دین جو ہے یہ تو ہے ایمان بالغیب کا نام۔ اب یہ معراج کے موقع پہ جتنے بھی معاملات ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اب ایک موٹی سی بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ 30-35 ہزار فٹ کی بلندی پہ جہاز جس منطقے میں اڑتا ہے، اتنا ٹھنڈا ہے کہ اگر جہاز کی حرکت نہ ہو تو سارے کا سارا برف کی طرح جم جائے۔ اتنا منطقہ ٹھنڈا ہے وہ، اتنی سردی ہے وہ کہ اگر جہاز کی اتنی تیز رفتار حرکت نہ ہو اس منطقے میں تو وہ بالکل برف کی طرح جم جائے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی جسم مبارک کے ساتھ، جبرائیل کے ساتھ، وہ اس منطقے کو کراس کر کے اوپر گیا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم برف کیوں نہیں بن گیا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ قانون جو تھا، اور پھر مشرکین کا یا کفار کا جو سوال تھا وہ بھی تو یہی تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک رات میں آپ بیت المقدس گئے بھی ہوں اور واپس بھی آئے ہوں؟ یہ تو ہفتوں اور مہینوں کا سفر ہے، آپ کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک رات میں آپ چلے گئے اور واپس آ گئے؟ اب یہ کیسے اور کیوں کا سوال جو ہے نا دین کے معاملے میں، جو بات اللہ اور اللہ کے رسول سے ثابت ہو جائے کہ یہ قرآن میں بات آ گئی ہے، یہ بات اللہ کے رسول نے فرمائی ہے، اس کے بعد مومن کا کام وہی ہے جو ہم نے پڑھا کہ سمینا و اطعنا، کہ یا اللہ ہم نے سن لیا اور اطاعت کی۔ اسی طرح کا ایک اور سوال اکثر لوگ پوچھتے ہیں، اچھا وہ حدیث تو بالکل صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی میرے وفات کے بعد درود پڑھے گا وہ درود مجھ تک پہنچایا جائے گا، میں اس کو سنوں گا، اور جو مجھے سلام کہے گا میں اس سلام کا جواب دوں گا، اور ایک فرشتہ متعین کیا جائے گا میری قبر پہ جو مجھے بتائے گا کہ فلاں ابن فلاں نے آپ کو سلام کہا ہے یا آپ پہ درود بھیجا ہے۔ اب اس مضمون کی جو حدیثیں ہیں شیخ البانی نے بھی ان کو حسن درجے کا قرار دیا ہے، یہ بالکل صحیح حدیثیں ہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن اب اس پہ یہ سوچنا، اچھا جی اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح لوٹائی جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی قبر میں زندہ ہیں، اور جب یہ سنتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ویسے بھی کوئی دعا کریں، ان سے درخواست کریں تو وہ بھی سنیں گے، اس کا بھی جواب دیں گے۔ اب یہ ہے وہ متشابہ چیز جس پہ سوچنے سے یا جس پہ آگے اپنی عقل سے کام لینے سے روکا گیا ہے، اور فرمایا کہ متشابہ چیزوں میں وہی پڑتے ہیں جو ٹیڑھ رکھنے والے لوگ ہیں۔ اب جو برزخ کی زندگی ہے، ولیکن لا تشعرون، اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ برزخ کی زندگی وہ ہے جس کے بارے میں تمہیں شعور نہیں ہے۔ جب برزخ کی زندگی کے بارے میں یہ بات ارشاد فرما دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی متشابہات میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روح میں آنا، روح ڈالنا کیسا ہے، جواب دینا کیسا ہے، سننا کیسا ہے، اس کے بارے میں ہم شعور نہیں رکھتے، اس کی حقیقت کو جاننا یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ جو آدمی اس کے پیچھے پڑے گا یا اس کی قرید کرے گا یا اس کے گناہ میں پڑنے کی کوشش کرے گا وہ گمراہ ہو، اور بہت بڑا راستہ گمراہی کا نکلا اسی بات سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا یہ اصول بتا دیا یہاں پہ کہ متشابہات ہیں قرآن میں، متشابہات ہیں حدیثوں میں، لیکن متشابہات کے پیچھے وہی پڑے گا جو آدمی گمراہ ہونے والا ہے۔ اور اگر تم دیکھو کسی کو متشابہات کے پیچھے کوئی پڑ رہا ہے تو تم اس سے دور ہو جاؤ، تم اس سے بچ کے رہو۔ ایک تو یہ بات بتا دی کہ ان کی حقیقت کو جاننا، متشابہات کی حقیقت کو جاننا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ بھی واضح فرما دی کہ ان کا ہدایت سے تعلق نہیں ہے۔ ہدایت کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ ساری کی ساری محکم آیات میں ہیں، اور ان کو ام الکتاب بتا دیا کہ جڑ وہی ہے کتاب کی اصل وہی ہیں جن سے تمہیں ہدایت حاصل کرنی ہے۔ اب پھر ایک اور سوال باقی رہ جاتا ہے کہ اگر محکم آیات ہی کافی تھی ہدایت کے لیے اور متشابہات سے بچنا چاہیے تھا، اور متشابہات سے گمراہی میں پڑتا ہے انسان، تو پھر محکم ہی کیوں نہ دی اللہ نے؟ متشابہات دینے کی ضرورت کیا تھی؟ متشابہات کیوں دی اللہ نے؟
بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بلا ضرورت نہیں کیا، اللہ کی بڑی حکمت ہے اس میں بھی۔ اللہ تعالیٰ اسی بات میں تو ہمارا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ ایک بات ان کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ یہ تمہارے سمجھنے والی نہیں ہے، اسے دور رہنا۔ بالکل یہ وہی امتحان ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، جنت میں جہاں بھی چاہو پھرو، جہاں چاہو کھاؤ، جہاں سے چاہو پیو۔ تمہارا ایک امتحان ہے کہ بس اس درخت کو نہ ہاتھ نہ لگانا، اسے نہ کھانا۔ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو کھانے پینے کی چیزوں کی کمی تھی تب اس درخت کے پاس گئے تھے، یا کوئی کسر تھی باقی جنت میں؟ بس ایک امتحان تھا نا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا امتحان لیا ہے متشابہات بتا کے، احادیث میں بھی اور قرآن میں بھی متشابہات بتا کے اللہ نے امتحان لیا ہمارا۔ یہ کہہ دیا کہ بھئی محکم آیات تمہاری ہدایت کے لیے کافی ہیں، انہیں پڑھو، ان سے ہدایت حاصل کرو۔ لیکن یہ آیات کچھ اس میں متشابہات بھی ہیں جن کی حقیقت تم نہیں پا سکو گے، جن کا ادراک تم نہیں کر سکتے۔ ان کے پیچھے نہ پڑنا، ان پہ ایمان لانا، لیکن ان کے پیچھے نہ پڑنا، ان کی کنہ میں نہ جانا، ان کی حقیقت پانے کی گریز نہ کرنا کہ یوں ہوگا، یوں ہوگا، اس کو یوں ہو سکتا ہے، یوں ہو سکتا ہے، یہ یوں وہ والی باتیں نہ کرنا۔ بس صرف ان کی تلاوت کرو اور ان پہ ایمان لے آؤ، اور بس اتنا ہی کام ہے، اس سے زیادہ اس کے بارے میں سوچنا نہیں ہے۔ اب خود اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تو بتایا نا کہ شیطان آتا ہے انسان کے پاس، اچھا ٹھیک ہے فلاں کو اللہ نے پیدا کیا، فلاں کو اللہ نے پیدا کیا، فلاں کو اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ فرمایا کہ ایسا خیال آئے تو شیطان سے پناہ مانگو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ لیکن اجازت نہیں ہے کہ اس بارے میں تم سوچو۔ اب اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن مجید میں ہر جگہ پہ کون سا صیغہ استعمال ہوا ہے؟ مذکر کا، مؤنث کا؟ ہوا ہے نا؟ اللہ کے لیے قرآن مجید میں ہوا کا صیغہ ہے، مذکر کا، لیکن اس کے آگے ہمیں سوچنے کی کچھ اجازت نہیں ہے۔ یہ ہے کہ اللہ ہے یا نہیں، ہوا ہے، بس اس پہ ایمان لانا ہے، لیکن اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ دنیا ہے جہاں مذکر اور مؤنث کا تصور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو بتا دیا کہ میں ہوا ہوں، ہے یا نہیں ہوں، لیکن اس کے آگے ہمیں سوچنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کی ذات حی اور قیوم ہے، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اللہ کو کس نے پیدا کیا، ہمیں اس کے سوچنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے ہماری تقدیر بنائی ہے، سب سے آغاز میں ہی، ابتدا میں ہی سب کچھ اللہ نے لکھ دیا ہے، لیکن اس پہ ہمارا ایمان لانا تو واجب ہے۔ لیکن اس کے بارے میں یہ کہنا کہ چونکہ اللہ نے لکھ دیا ہے لہٰذا ہم مجبور ہیں وہ کام کرنے پہ، یہ غلط ہے، یہ سوچنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا اصول ہمیں بتا دیا کہ میں نے کچھ متشابہات بھی رکھی ہیں اس قرآن میں، اور ایسی متشابہات والی باتیں آپ کو حدیثوں میں بھی مل جائیں گی، لیکن تم لوگ محکم سے ہدایت حاصل کرنا، محکم کے بارے میں غور و فکر کرنا، محکم کے معنی متعین کرنے کی کوشش کرنا۔ جو متشابہات ہیں ان کے پیچھے نہ پڑنا، ان کی گریز نہ کرنا، ورنہ گمراہی میں پڑ جاؤ گے۔ یہ امتحان ہے ہمارا بھی آدم علیہ السلام کی طرح سے۔ اب جو گمراہی کی طرف جانے والے ہیں وہ انہی باتوں کی گریز میں پڑتے ہیں، انہی باتوں کی حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے متشابہ فرما دیا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ان کی گریز میں وہی پڑتے ہیں ابتغاء الفتنہ، جو فتنے میں پڑنے والے ہیں، گمراہ ہونے والے ہیں، وابتغاء تاویلہ، اور وہ ان کے معنی اور مفہوم اور حقیقت کا تعین کرنا چاہتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ ان متشابہات کی حقیقت جو ہے ما يعلم، کوئی بھی نہیں جانتا، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔
اب جو آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ نور کی پڑھی، اللہ تعالیٰ کے نور کی مثال ایک ایسی ہے جیسے قندیل ہے، اس کے اندر ایک چراغ رکھا ہے، چراغ اس میں شیشہ ہے اور شیشہ چمکتے ہوئے موتی کی طرح ہے، اور پھر وہ ایک ایسے زیتون کے تیل سے جلتا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، اعلیٰ ترین کا قسم کا تیل ہے، وہ ایسا اچھا تیل کہ اگر آگ نہ بھی چھوئے تب بھی وہ بھڑک اٹھتا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا عقل اور تمہارا ذہن ایسا نہیں جو اس کا مفہوم متعین کر سکے، کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے ہم اس سے۔ اب وہی بات ہے کہ اللہ نے یہ آیت کیوں نازل فرمائی، متشابہ سی بات اللہ نے کیوں فرما دی جس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، جس سے ہماری ہدایت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس کے مفہوم اور معنی کے پیچھے نہ پڑنا، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ گمراہی کا راستہ ہے، اور ہمارے ہاں بیشتر جو مسئلے مسائل ہیں وہ گمراہی والے ہیں جن کا ہدایت سے تعلق نہیں ہوتا، ان سے بچنے کا حکم ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، پھر وہی بات آ گئی، اور جو لوگ علم میں پکے ہیں، راسخ کا معنی ہوتا ہے پکا، مضبوط، والراسخون فی العلم، اور جو لوگ علم میں راسخ ہیں، علم سے مراد کتاب و سنت کا علم، قرآن حدیث کا علم، جو لوگ قرآن حدیث کا پکا علم رکھتے ہیں، یقولون، وہ جب یہ متشابہات پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آمنا، کہ یا اللہ بس ہم ایمان لے آئے، ہمیں اس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ہم اس سے آگے کچھ نہیں سوچتے، جیسے اللہ نے حکم دیا ہے ہم اسی حد پہ رک جاتے ہیں، جہاں قدم اٹھانے کی اجازت ہے وہاں قدم اٹھاتے ہیں، جہاں قدم کو روکنے کا حکم ہے وہاں قدم روک لیتے ہیں ہم اپنا، بس اس پہ آمنا کہیں کہ یا اللہ یہ قرآن مجید میں تو نے آیت نازل فرما دی، یہ متشابہ آیت ہے، ہم اس کی حقیقت کے پیچھے نہیں پڑتے۔ اب شہداء کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو رزق دیا جاتا ہے، وہ کھاتے پیتے ہیں، لیکن تم انہیں جانتا نہیں۔ اب وہ کیسے اس آیت کا جو مفہوم ہے وہ بھی متعین کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ کیسے اللہ ان کو کھلاتے پلاتے ہیں، کیا کھلاتے پلاتے ہیں۔ یہ ساری متشابہ آیات ہیں، اور ان کے پیچھے پڑنا جو ہے یہ گمراہی میں ڈالنے والی بات ہے۔ فرمایا کہ جو علم میں راسخ ہیں، علم میں پکے ہیں، وہ ان آیتوں کے جواب میں صرف یہی کہتے ہیں آمنا بہی، کہ یا اللہ ہم اس پہ ایمان لائے، کل من عند ربنا، اس قرآن میں جو کچھ بھی ہے، جتنی بھی آیتیں ہیں، ساری کی ساری ہمارے رب کی طرف سے نازل کردہ ہے، ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے ہم۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اللہ نے فرمایا کہ میری ان باتوں سے نصیحت تو بس عقل مند لوگ ہی لیتے ہیں، عقل مند لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، جنہیں میں نے بتا دیا کہ متشابہات میں ہدایت نہیں ہے تمہارے لیے، اس میں پڑھ کے کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ، ان کے قریب نہ جانا، ان کی قریز نہ کرنا، ان کے معنی متعین کرنے کی کوشش نہ کرنا، ان سے بچے رہنا۔ اور اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ جس آدمی کو دیکھو یہ متشابہات کے پیچھے پڑ رہا ہے، ان کی قریز کرتا ہے، ان کے معنی متعین کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے دور ہو جاؤ، اس سے بچ کے رہو۔ لیکن اس ہدایت کے باوجود اللہ فرماتے ہیں کہ جو عقل مند لوگ ہیں، جو ہمارے فرما بردار لوگ ہیں، جو ہمارے اطاعت گزار لوگ ہیں، بس وہی میری نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ جو بیوقوف اور احمق ہیں، اللہ کی نصیحت کے باوجود وہ اس قریز میں پڑے رہتے ہیں، اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ عقل مند لوگ جو ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے اللہ سے یہ دعا بھی ساتھ کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ متشابہات میں پڑھنا چونکہ گمراہی ہے۔ اللہ نے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ متشابہات میں پڑھنے والے لوگ گمراہ ہیں،
اور جو عقل مند لوگ ہیں وہ میری نصیحت پہ عمل کرتے ہیں، متشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے اور صرف میرے حکم کے مطابق پیچھے ہی نہیں پڑتے بلکہ اس کے ساتھ یہ دعا بھی کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے پروردگار لا تزغ، ٹیڑھا نہ کر دینا، قلوبنا ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا اس کے بعد کہ تو نے ہدایت دے دی۔ اب اس قرآن پہ ایمان لانا ہدایت ہے، محکم آیات سے مفہوم اور مطلب اخذ کرنا ہدایت ہے، ان پہ عمل کرنا یہ ہدایت ہے۔ لیکن انہی آیتوں میں گمراہی والی آیتیں بھی ہیں متشابہات، اب اس کے لیے اللہ سے دعا، ان سے دور بھی رہنا چاہیے، ان کا مفہوم اور مطلب متعین کرنے کے معاملے میں دور بھی رہنا چاہیے، اور ساتھ اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اس گمراہی سے بچا کے رکھنا، ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں جو متشابہات کی گمراہی میں پڑنے والے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اس قرآن کے ذریعے تو نے ہمیں ہدایت دے دی، اب اسی قرآن کی متشابہات آیتوں میں پڑھ کے ہمیں گمراہی سے بچا لینا۔ لا تزغ قلوبنا، نہ ٹیڑھا کرے ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی۔ اب بات تو وہی ہے، اللہ نے فرمایا متشابہات کے قریب نہ جاؤ۔ اب ایک آدمی باز نہیں آتا، وہ پھر متشابہات کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ اس کا یہی ہوگا کہ جو گمراہی کا راستہ اپنے لیے اختیار کر لیتا ہے، اللہ بھی اس کو گمراہی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر دعا جو تھی وہ یہی ہوتی تھی کہ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یہ دل جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب اللہ دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی میری نصیحت قبول نہیں کر رہا، میں نے کہا تھا متشابہات کے پیچھے نہ پڑنا، میں نے ایک بات سے روک دیا تھا، اب پھر یہ پیچھے پڑ رہا ہے، اب اللہ فرماتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مقلب القلوب ذات اللہ کی ہے۔ جو آدمی اللہ کی نصیحت قبول نہیں کرتا اور اڑا رہتا ہے اپنی بات پہ، اپنی عقل سے کام لے کے کرتا رہتا ہے، تو پھر اللہ بھی اس کے دل کو بدل دیتے ہیں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، دین پہ ثابت قدم رہنا یہی ہے کہ جتنی بات اللہ نے بتائی ہے اس پہ عمل کیا جائے، جہاں سے روکا ہے اس سے انسان رک جائے، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں میں دل ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کا دل ہدایت سے گمراہی کی طرف، گمراہی سے ہدایت کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ اس لیے ساتھ یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کر دینا، وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیں اپنی رحمت سے نوازتے رہنا، عطا فرما ہمیں اپنی رحمت سے۔ سب سے بہتر اور سب سے اچھی دعا یہی ہے کہ انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دعا کرتا رہے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ اپنے پاس سے رحمت عطا فرما ہمیں، انکا انت الوہاب، بے شک تو ہی وہاب ہے، تو ہی عطا کرنے والا ہے، تو ہی دینے والا ہے، یا تو ہی داتا ہے۔ ربنا انکا جامع الناس، اے ہمارے رب بے شک تو جامع الناس، جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیوم لا ریب فیہ، ایک ایسے دن میں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ، اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ بھی بتا دیا، ٹیڑھ کا راستہ بھی بتا دیا، فرمایا یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ اب اللہ کی ہدایت کو، اللہ کی نصیحت کو قبول کرو، ہدایت کے راستے پہ چلو، اور صرف ہدایت کے راستے پہ ہی نہ چلو
بلکہ ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتے رہو کہ یا اللہ ہمیں جو تو نے ہدایت کا راستہ دیا ہے اسی راستے پہ چلائے رکھنا، ٹیڑھے راستے سے، گمراہی کے راستے سے بچا کے رکھنا، اور پھر کوشش بھی کرو کہ جو ٹیڑھ والا راستہ ہے، گمراہی والا راستہ ہے، اس سے بچ کے رہو۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جتنے بھی ٹیڑھے راستے ہیں یا جتنے بھی بدعات ہیں وہ ساری کی ساری متشابہات سے ہی نکلی ہوئی ہیں۔ ٹیڑھے راستے جتنے بھی ہیں، خواہ وہ احادیث کی متشابہات ہیں یا قرآن کی متشابہات ہیں، گمراہی کے سارے راستے یہیں سے نکلے ہوئے اور کہتے یہی ہیں۔ نہیں جی نہیں، قرآن سے ہم نے پڑھا۔ مرزا قادیانی بھی یہی کہتا تھا نا، وہ بھی اپنی نبوت قرآن سے ہی ثابت کرتا تھا، لیکن متشابہات سے، محکم آیات سے نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم، نہیں کام آئیں گے ان کے، اموالہم، ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولادیں، من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی۔ یہ دنیا میں پھیر ہے بڑا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا مال دیا ہے، بڑی دولت دی ہے، بڑی نفری دی ہے، بڑی جماعت اور بڑی پارٹی دی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس جہان میں اللہ نے ہمیں سکھ اور سکون اور چین دیا ہے، آگے اللہ ہمیں ہی دے گا سکھ اور سکون چین، ہمیں چونکہ دنیا میں دیا ہے آگے بھی اللہ ہمیں دے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ مال اور دولت جو ہے اور اولادیں ولادیں اور جتھے اور اتحاد جو ہیں یہ اس دنیا کے ہیں، آخرت کے نہیں ہیں۔ اللہ کے مقابلے میں یہ تمہارے 50 ملکوں کے گروپ یا 60 یا 100 ملکوں کے گروپ کام نہیں آئیں گے۔ یہاں نے پوری دنیا کا اتحاد بنا لیا اور تباہ کر دو فلاں ملک کو، تباہ کر دو فلاں ملک کو، تباہ کر دو فلاں ملک کو۔ یہ دنیا کے معاملات ہیں، اور اس دنیا کے معاملات کا آخرت کے معاملات سے تعلق نہیں ہے۔ یہ مال اور جو کچھ بھی ہے، ٹیکنالوجی اور جو بھی وسائل اور اسباب جو کچھ ہے، یہ دنیا کا معاملہ ہے، اللہ کے مقابلے میں کسی کام نہیں آئیں گے۔ یہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ یا اللہ اس دن مجھے ذلیل و رسوا نہ کرنا، لا ینفع مال ولا بنون، جس دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس شخص کے جو قلب سلیم لے کے پاس آیا اللہ کے پاس۔ قلب سلیم سے مراد کیا ہے؟ گناہوں سے بالکل پاک صاف ستھرا دل اللہ کے پاس لے کے آئے گا۔ ممکن ہے اس کی اولاد اور اس کے مال جو ہے وہ اس کو کام دے دے، لیکن اس کے علاوہ جو قلب سلیم لے کے نہیں آئے گا، گناہوں سے پاک دل لے کے نہیں آئے گا، گناہوں سے لتھڑا ہوا دل لے کے آئے گا، اس کے مال بیٹے کام نہیں آئیں گے اس کے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہ لوگ جو ہیں آگ کا ایندھن ہیں، آگ کا بالن ہیں۔ آگے فرمایا کہ یہ اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ایک تو جنگ بدر کا ذکر فرمایا ہے، جنگ احد کا ذکر بھی فرمایا ہے، اور نجران سے جو وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائیوں کا آیا تھا، ان کو مبالغے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی، اس کا ذکر ارشاد فرمایا ہے۔ اور اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو خطاب کیا ہے اس میں، قریش مکہ کو، اور انہی کو مخاطب کر کے اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہارے مال اور اولاد جن پہ تمہیں فخر اور غرور ہے، اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، بلکہ قیامت کے دن تم لوگ جہنم کا ایندھن بنو گے۔ آگے فرمایا کذاب آل فرعون، اور تمہاری حالت وہی ہوگی جو آل فرعون کی ہوئی، جو نہیں مانیں گے اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کی حالت کیا ہوگی؟ آل فرعون جیسی، والذین من قبلہم، اور ان کی حالت اور ان کا معاملہ ویسا ہی ہوگا جیسا آل فرعون سے پہلی قوموں کا ہوا۔ دنیا میں بھی ان پہ عذاب آیا اور آخرت میں بھی وہ جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ قریش مکہ پہ دنیا میں بھی عذاب آیا اور آخرت میں بھی عذاب آئے گا، اور جنگ بدر پہلا معرکہ تھا اسلام اور کفر کا، جس میں بدترین عذاب اللہ کا نازل ہوا۔ ایسا بدترین عذاب کافروں پہ آیا کہ کافر 1400 سال تک اس کو نہیں بلا سکے۔
ابھی تک نہیں بھولا وہ عذاب کافروں کو, ابھی تک وہ انتقام کی باتیں کر رہے ہیں, اور ان بدبختوں کو ابھی تک اتنی عقل نہیں آئی کہ 1400 سال سے تو ہم ان سے انتقام نہیں لے سکے, اور یہ مسلمان آئے دن بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں, اور بجائے اس کے کہ وہ عقل سلیم کے ساتھ سوچیں کہ کہیں ہم ہی غلط نہ ہوں, ہم جو انتقام کی باتیں کر رہے ہیں ہماری سوچ ہی غلط نہ ہو. فرمایا کہ تمہارا قریش مکہ کا حال بھی وہی ہوگا جو آل فرعون کا ہوا اور ان سے پہلی قوموں کا ہوا. کذبوا بآیاتنا, انہوں نے بھی ہماری آیتوں کو جھٹلایا, ہمارے انبیاء کو جھٹلایا. فأخذهم اللہ بذنوبہم, اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کے جرم میں پکڑ لیا. واللہ شدید العقاب, اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. اس آیت میں ایک بات اللہ نے بڑی واضح فرمائی ہے, وہ بات یہ ہے فأخذهم اللہ بذنوبہم, اللہ کس جرم میں پکڑتا ہے لوگوں کو؟ گناہوں کی پاداش میں. جب بھی انسان پہ کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے, دیکھیں نا بات تو بڑی سیدھی سی ہے, لیکن عقل جب الٹ جائے تو کوئی اس کا علاج نہیں ہے. ڈینگی نے سارے ملک کو ہے نا عذاب میں ڈالا ہوا, جی کنٹرول نہیں ہو رہا. اچھا جی فلاں حکومت کا یہ قصور ہے, فلاں کا قصور ہے, فلاں کا. بیوقوف یہ نہیں سوچتے کہ یہ کس کی مخلوق ہے. لا یعلم جنودہ الا ہو, اللہ کے لشکر اتنے ہیں کہ تم تو سب. اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی نا, ایک آدمی اللہ سے ڈرتا ہے, تقویٰ کرتا ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے راستے سے اس کو نوازتا ہوں, ایسے راستے سے اس کو اپنی نعمتیں دیتا ہوں, اس کو وہم و گمان نہیں ہوتا. اور جب ایک آدمی نافرمان بن جاتا ہے, جب گنہگار بن جاتا ہے, تو میں ایسے راستے سے اس کو عذاب دیتا ہوں, اسے کبھی سوچا تک نہیں ہوتا. اچھا جی فلاں پشتے مضبوط کر لو, فلاں پل مضبوط کر لو, فلاں سڑکیں مضبوط کر لو, سیلاب سے بچ کے یہ کر لو, سیلاب کے لیے یہ انسٹرومنٹ منگوا لو, اسے پتہ چل جائے گا طوفان آنے کا, اسے پتہ چل جائے گا. اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے تم اپنا بندوبست کرو اور میں اپنا کرتا ہوں. واللہ خیر الماکرین, دیکھو مگر تدبیر کس کی کامیاب ہوتی ہے. جو بات اللہ نے فرمائی ہے, جو اللہ کے رسول نے فرمائی ہے, ایسی بدبختی ہے, ایسی بد نصیبی ہے کہ یہ تو کسی کی زبان سے نہیں نکلنا ہے کہ مسجد میں جا کے 2 سجدے کرو. رات ہی ہمیں ایک بھائی بتا رہے تھے کہ جن علاقوں میں سیلاب تھا ان علاقوں میں گئے, مسجدیں ویران پڑی ہیں, مسجدوں میں کوئی جانے والا نہیں ہے, اور گاؤں کے گاؤں ایسے دیکھے جن میں مسجد ہے ہی نہیں. اللہ کا عذاب کیوں نہیں آئے گا؟ یہ بدبخت جو روز بیٹھ کے منصوبے بناتے ہیں, اچھا یہ پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, اس کا یہ کرو, اس کا یہ کرو, یہ بدبخت کیوں نہیں کرتے کہ جن گاؤں میں مساجد نہیں ہے وہاں مساجد بنائی جائیں. حضرت عمر تو ہدایت کرتے تھے کہ جہاں کہیں تم جاتے ہو, جہاں کوئی علاقہ فتح کرتے ہو, وہاں جا کے سب سے پہلے مسجد اور مدرسہ بناؤ. اللہ کا مقابلہ کر کے دیکھ لو کتنا کرو گے. 10 سال سے تم اللہ کا مقابلہ کر رہے ہو, اللہ ضد پکڑی ہوئی ہے تم نے اللہ سے. 11-12 سال ہو گئے کافروں کے ساتھ مل کے تم مسلمانوں کو ہلاک کر رہے ہو, مسلمانوں کی جان اور مال تباہ کر رہے ہو, مسلمانوں کی بستیاں تم تباہ کر رہے ہو. دیکھو تم اللہ کا مقابلہ کر کے کیا حشر ہوتا ہے تمہارا. سب سے بدترین ملک اگر اس وقت دنیا میں کوئی ہے تو پاکستان ہے. دو چھٹیاں صرف اس لیے کی ہیں جی ہم بجلی مہیا نہیں کر سکتے. 2 چھٹیاں نہیں بدبختوں, تم پورا ہفتہ چھٹی کر دو, پورا ملک ہی بند کر دو, تم بجلی مہیا نہیں کر سکتے. یہ نہیں سوچتے کہ یہ عذاب کیوں نازل ہوا ہے ہم پہ. 2 چھٹیاں کرنے سے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. بے حیا اور بے شرم ہیں, اتنی شرم اور حیا نہیں آتی کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ عذاب نازل ہو رہے ہیں. آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیے اللہ سے, توبہ اور استغفار کریں اللہ سے. کیا 2 چھٹیاں کرنے سے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ اللہ راضی ہو جائے گا اس سے, اللہ خوش ہو جائے گا اس سے. 2 نہیں 3 کر کے دیکھ لو, 3 نہیں 4 کر کے دیکھ لو. اللہ کا عذاب نہیں ٹلے گا اس طرح. اللہ کا عذاب استغفار سے ٹلتا ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اور کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں.
اور اللہ نے بار بار بتایا کہ تمہارا حال بھی وہی ہوگا جو آل فرعون کا ہوا، اس سے پہلی قوموں کا ہوا. انہوں نے بغاوت کی، سرکشی کی، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی. ہم نے انہیں ان کے گروہ کی پاداش میں پکڑا، سزا دی، دنیا میں بھی اور آخرت میں. دنیا میں بھی نام رات، آخرت میں بھی نام رات. دنیا کا خسارہ، آخرت کا بھی خسارہ ہے. ہزاروں مجاہدین اور تم نے بیچ دیے، وہ ڈالر کہاں گیا؟ تمہاری معیشت کیوں نہیں سدھری؟ تم تو کہتے تھے ہمارا کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. کہاں گیا وہ کشمیر کا مسئلہ؟ اپنا ملک جو ہے وہ تمہارا اب سلامت نہیں ہے. پہلے یہ ملک جو ہے وہ تمہارے گروہ کی وجہ سے، میں بھی اس میں شامل ہوں، ہمارے گروہ کی وجہ سے پہلے آدھا ملک ٹوٹا اور اتنی خون ریزی ہوئی، جتنی خون ریزی 7 سال پہلے جب تقسیم ہوا تھا بر صغیر، اتنی خون ریزی ہوئی، دوبارہ اتنی خون ریزی ہوئی. اب تمہاری حرکتوں کی وجہ سے یا ہمارے گروہ کی وجہ سے پھر وہی وبال آ رہا ہے. لیکن سمجھنے کے لیے پھر بھی تیار نہیں ہے، توبہ استغفار کے لیے پھر بھی تیار نہیں ہے. اللہ کا ڈر ہے ہی نہیں، قیامت کا کوئی خوف ہے ہی نہیں. وہی جو یونٹ کہتے تھے پہلے بجلی پیدا نہیں کر سکتے، 2 دن لوگوں نے احتجاج کیا تو وہی یونٹ چل پڑے، وہی بجلی پیدا کرنی شروع کر دی انہوں نے. کہاں سے آ گئی وہ؟ اتنے خائن لوگ، اتنے بد کردار لوگ، اتنے بے شرم اور بے حیا لوگ، اتنے سفاک اور بے رحم لوگ. عذاب نہیں آئے گا تو اور کیا ہو؟ اور پھر قوموں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، افراد کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. افراد کو بھی اللہ تبھی پکڑتا ہے جب فرد جو ہے وہ گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. جب گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں ہمارے، تو یہ جتنی انفرادی طور پہ تکلیفیں، مصیبتیں، بیماریاں، مقدمے اور نالائکیاں اور گھر کے معاملات بگڑتے ہیں اور جتنی بھی پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں آتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح فرما دیا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ. اللہ قوموں کو بھی تب پکڑتا ہے جب گناہ جو ہیں گناہوں کا ڈول بھر جاتا ہے. اور افراد پہ بھی اللہ تعالیٰ مصیبتیں، تکلیفیں تب ہی نازل فرماتے ہیں جب ان کے گناہوں کا ڈول بھر جاتا ہے. اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سوال کرتے رہنا چاہیے. یہ دعا بڑی جامع ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین.